بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات اور راہ اعتدال۔ شعبان کی 15ویں شب کے حوالے سے افراد و تفریح کی فضا پائی جاتی ہے۔ بعض حضرات اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور 20 احادیث و آثار کو رد فرما دیتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے حضرات اس مبارک رات کو منانے کے لیے اسراف، خرافات، عبادات کی نت نئے طریقے اور بدعات شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً راہ اعتدال ان دونوں کے درمیان ہے۔ شب برات کے حوالے سے راہ اعتدال پہ آنے کے لیے درجہ ذیل باتیں پیش نظر رکھنی ضروری ہیں۔ نمبر 1، 10 صحابہ کرام سے شب برات کی احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن حضرات محدثین کا فیصلہ ہے اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو رہی ہو تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، حضرات محدثین و فقہا کا یہ بھی فیصلہ ہے فضائل کے بیان میں ضعیف احادیث قابل اعتبار سمجھی جاتی ہے، لہذا شب برات کی فضیلت میں بھی ان احادیث کو معتبر سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، فن رجال کے قدیم و جدید محققین نے شب برات سے متعلق بہت سی روایات کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان میں سے اعلیٰ پائے کے محقق علامہ نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ تعالی و دیگر نامور محققین کے اسماء گرامی ہیں۔ اسی طرح دور حاضر کے بڑے بڑے محققین اور اکابر علماء بھی ان روایات میں سے بہت سی روایات کو صحیح یا حسن درجے کی قرار دیتے ہیں، لہذا شب برات کے متعلق روایات کے مجموعے کو بیک شنبش قلم بے بنیاد کہہ دینا کسی بھی طور پر درست نہیں۔ نمبر 4، نفل عبادات تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے، لہذا شب برات کی عبادات بھی گھر میں خاموشی سے ادا کی جائیں، لیکن اس رات میں عبادت کا کوئی خاص اور نیا طریقہ مقرر کرنا بھی درست نہیں۔ ہر شخص کو اپنے طور پر ذکر و تلاوت، درود شریف، نفل عبادات، نفلی نمازیں، صلاۃ و تسبیح وغیرہ میں مشغول ہونا چاہیے۔ نمبر 5، چونکہ یہ نفلی عبادات ہیں اس لیے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ اتنی مشقت اٹھانا یا اتنی دیر بیدار رہنا درست نہیں کہ آدمی بیمار ہو جائے یا اگلے دن کا کاروبار، تجارت، ملازمت وغیرہ یا دیگر حقوق واجبہ میں حرج ہو۔ نمبر 6، صرف شب برات میں نفلی عبادات کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھ بیٹھنا اور سارا سال فرض نمازوں و دیگر حقوق و فرائض سے غافل رہنا کسی بھی طرح درست نہیں۔ نمبر 7، محقق بات یہی ہے خاص 15 شعبان کا روزہ مسنون نہیں، لیکن اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھے کہ یہ شعبان کا دن ہے اور ماہ شعبان کے روزے مسنون ہیں، اسی طرح 15 تاریخ ایام بیض میں داخل ہے اور ایام بیض کے روزے مسنون ہیں، تو ان دو نیتوں کے ساتھ 15 شعبان کا روزہ انشاءاللہ موجب اجر ہوگا۔ نمبر 8، شب برات میں چراغاں، لائٹنگ، پٹاخے، لاؤڈ سپیکر پر شور شرابہ، اسی طرح فضول گپ شپ، گلیوں چرہوں اور ہوٹلوں میں وقت گزارنا بے سود عمل ہے، بلکہ نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔